الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی کے رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا تقریباً چھٹا حصہ
ہم سے نکل چکا، بیت چکا، گنتی کے 4-5 ایام اس کے باقی ہیں۔ اس بابرکت اور خیر و برکت سے لبریز مہینے کے اکثر ایام گزر چکے، لیکن اے کاش کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ رب العالمین نے کس کی عبادتوں کو قبول کیا ہے تو ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے، اور کاش کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ رب العالمین نے کس کی عبادت کو قبول نہیں کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو ہم اس کی تعزیت کرتے، اس کو تسلی دیتے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس کو پتہ لگانے کا ایک طریقہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی بندے کو نیکی کرنے کے بعد، بھلائی اور اچھائی کو انجام دینے کے بعد اس کو مسلسل اچھائی اور بھلائی کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پچھلے نیکی کو اللہ نے قابل قبول کر لیا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر چند دنوں میں، جیسے آم کے موسم میں آم کے درخت میں پھل لگتے ہیں، نیبو کے موسم میں نیبو کے درخت میں پھل لگتے ہیں، اور ویسے ہی رمضان کے اگر ہم مسلمان ہیں صرف کہ رمضان ہوا تو مسجدوں سے لگ گئے، اور رمضان ہو جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد، عید کا چاند نکل جانے کے بعد اس کے بعد نماز، روزہ اور پھر دوسری کسی بھی چیز سے ہم کو مطلب نہیں ہے، اگر یہ رویہ ہے ہمارے اندر تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، رات کے درمیانی حصے میں۔ کیوں؟ ان الحسنات، اس لیے کہ نیکیاں یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو برائی کی توفیق نہیں دے گا، لیکن اگر مسلسل برائی ہو رہی ہے اور رمضان سے پہلے جس برائی کے اندر مبتلا تھے رمضان کے بعد بھی وہی برائی کر رہے ہیں دوبارہ، تو پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال تک آپ کو باقی رکھے، زندہ رکھے، تاکہ دوبارہ رمضان مبارک آ جائے اور پھر اس میں عبادت کر کے اپنے لیے جنت کے طلبگار یا جنت کا مستحق اللہ رب العالمین کے سامنے بن سکیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ کو ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ایک اور بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ ان دنوں ہم لوگ سخت تنگی، پریشانی اور مشکل کے شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بیماری ہے پوری طرح سے پھیلی ہوئی، اور دوسری چیزیں اس طرح کی پابندیاں کہ جہاں آدمی آ کر کے عبادت کر رہا تھا، مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے لو لگا رہا تھا، وہ پابندیاں لگ جانے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں کو 5 آدمی سے کھولے جانے کی ہدایت کی وجہ سے، اس سے کسی بندے کو تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو نگیٹو میں لینے کے بجائے، منفی لینے کے بجائے اس کو مثبت لیجئے۔ ہو سکتا ہے اسی بہانے اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں کو مسجد بنا دیا، گھر کے اندر عبادت کرنے کا موقع ہم کو اور آپ کو عنایت فرمایا۔ چنانچہ یہ وقتی مصیبت ہے، وقتی پریشانی ہے، انشاءاللہ یہ کٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جب مسجدیں کھلیں گی تو اس وقت ہمارا اور آپ کا امتحان ہوگا کہ اس وقت ہم کس قدر مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور کتنا مسجدوں سے لگاؤ ہے اور کس قدر ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصل اندازہ یہ اس وقت ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں،
کوشش کیجئے کہ جو باقی ماندہ ایام باقی بچے ہیں اس کے اندر کثرت سے عبادت کر کے، اپنے گھروں کے اندر جاگ کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے ایام اب اپنے آخری دور کے اوپر پہنچ چکے ہیں، تو یہاں پہ ایک عبادت اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری ایام میں صدقۃ الفطر کو، یعنی فطرہ کو لازم قرار دیا ہے، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کو صدقۃ الفطر یا فطرہ یہ ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، جیسے کل بھی ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ صدقۃ الفطر کس چیز میں دینا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو دنیا بھر کی تقریریں مل جائیں گی لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، 9 رمضان آپ کی زندگی میں آئے، 9 رمضان میں آپ نے صدقۃ الفطر کیا نکالا ہے؟ صاع من طعام، صاع من شعیر، جو کا، یا اسی طرح سے پنیر کا، کھجور کا 1 صاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم اناج دیتے ہیں تو فقیر کو دقت اور دشواری ہوتی ہے، یہ کہنا فقیروں سے محبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت سے نفرت کے لیے ہے۔ اب یہ بتائیے کہ فقیروں کی، مسکینوں کی ضرورت کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ تھا کہ نہیں تھا؟ موجود تھا پیسہ، باوجود اس کے آپ نے پیسہ دینے کا حکم نہیں دیا، غلہ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم کو غلہ ہی اس میں نکالنا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت غلہ بھی قیمت کے اعتبار سے چلتا تھا۔ ارے بھائی، قیمت کے اعتبار سے چلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی صحابی سے یہ تو ثابت کر دو کہ اس نے پیسے سے صدقۃ الفطر دیا ہو یا قیمت نکالی ہو صدقۃ الفطر کی۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ فقیر کے لیے غلہ دینا سے اچھا ہے کہ پیسہ دیا جائے، یہ ایک ایسا عذر ہے جو شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور بات سنیے اس سلسلے میں، زکوٰۃ کی رقم جہاں آدمی کو پیسے میں نکالنا ہے، غور کیجئے گا، آدمی کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیسے مفقود ہوتی ہے۔ جس کو پیسے میں نکالنا ہے تو اس کو چاول خرید کے، گیہوں خرید کے، آٹے کی بوری خرید کے لے جا کے دے گا، کٹ بنا کر کے، کٹ رمضان کٹ تو فلانے کٹ تو کٹ، وہ زکوٰۃ کے پیسے کی کٹ بنا دے گا۔ اور یہاں جو پیسہ گیہوں نکالنا ہے، آٹا جہاں نکالنا ہے، جہاں چاول نکالنا ہے، اس کو لے جا کر کے پیسے میں دے گا۔ مطلب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اپنے دلوں کے اندر ٹھان رکھی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہم اس کا الٹا کریں گے، ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے چلیں گے، شریعت کی کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ایسا مت کیجیے۔ حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا، لیس علیہ امرنا، جس کام کو میں نے نہیں کیا ہے، فہو رد، تو اس کا یہ عمل مردود ہے، اس کا یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں کمیٹیاں ہوتی ہیں، کمیٹی ہوتی ہے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کو وصولنے کے لیے۔ اب وہ بھی اپنی سہولت چاہتی ہے،
چاول لے کر کے اگر لوگوں میں تقسیم کرے تو اس میں محنت لگے گی، لوگ لگیں گے۔ تو جب آپ محنت کرنا نہیں چاہتے تو آپ کمیٹی بناتے کیوں ہیں؟ آپ کو جب طاقت نہیں ہے لوگوں کے خبر گیری کرنے کا، خیال کرنے کا، تو پھر اس کمیٹی کو بناتے کیوں ہیں؟ اور اگر آپ نے کمیٹی بنایا ہے تو جو شریعت کے حساب سے معاملہ چل رہا ہے اسی حساب سے اس کمیٹی کو فالو کیجیے۔ اپنے مرضی سے جہاں چاہیں گے صدقے کا اعلان کریں گے، جہاں چاہیں گے پیسے کا اعلان کریں گے، تو شریعت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی مولوی کا، کسی مفتی کا یا کسی الگ سے کسی انسان کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر میں 1 سا تقریباً 2.5 کلو اناج جو آپ کھاتے ہیں، چاہے چاول ہو یا گیہوں ہو، اتنے ہی آپ کو نکالنا ہے۔ اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نکالنے کا وقت عید سے 1 دن قبل، عید سے 1 دن قبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے نکالو تاکہ عید کے دن ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے کھانے کا، اس کے یہ کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام عید کے دن کر دیں لوگ۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر متعین فرمایا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اور وہ زکوٰۃ الفطر کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک وہ زکوٰۃ الفطر کو ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ روزہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا پہنچتا نہیں ہے۔ اس کے نکالنے کا وقت عید سے 1 دن پہلے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز پڑھنے کے بعد نکالتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقۃ الفطرہ فطرہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا؟ عام صدقہ ہو جائے گا، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کوشش کیجئے کہ عید سے 1 دن قبل، یا اگر سہولت، دقت، پریشانی ہے تو 1 دن اور بڑھا لیجئے، اس میں 2 دن قبل صدقۃ الفطر اگر کوئی آدمی چاہے تو نکال سکتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے جانب سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ چاند رات کو بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاند رات کو یعنی صبح ہو کر کے عید ہے، عید کی نماز کے جانے سے قبل اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کے جانب سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، فطرہ دیا جائے گا۔ یہ ایک فطرے کے تعلق سے گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جہاں پوری امت کے لیے یا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خوشی منانے کا کوئی نہ کوئی دن متعین کیا ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی خوشی منانے کے لیے سال میں 2 دن متعین فرمایا۔ ایک کیا ہے؟ بقرعید، اور ایک عید۔ ایک عید جو ابھی یہ رمضان کے بعد آئے گی، اور ایک دوسری عید جو ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو آتی ہے۔ اس کے علاوہ عید کا کوئی تصور شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے عید مناتے ہیں وہ سب کے سب خود ساختہ عید ہے۔ فلاں کسی کے پیدائش کا عید، کسی کے مرنے کا عید، شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کا یہ جمعہ، جس کو بہت سارے لوگ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں الوداع جمعہ کے نام سے مناتے ہیں، اس میں روتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، الوداع رمضان، الوداع رمضان کرتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ جس قدر لوگ زمانہ نبوی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بدعتیں ان کے اندر گھر کرتی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے رمضان کا پہلا جمعہ تھا ویسے ہی یہ آخری جمعہ بھی ہے، اس کی کوئی الگ سے ایکسٹرا الگ سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسی ہی چیزوں کو شریعت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے، اور دین کے اندر یہ بدعت ایجاد کرنے والا شخص مردود ہے،
اس کا یہ عمل مردود ہے، شریعت کے اندر اس کا یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، عید ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے اختلاف ہے اس کے نماز کے تعلق سے کہ یہ نماز فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں عید کی جو نماز ہے وہ سنت ہے، علماء کے راجح قول کے مطابق وہ نماز سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، اب ان دنوں تو ان ایام میں مشکل ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حالات درست فرما دے، لیکن اگر نہیں ہوا تو ہر آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد کہے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد کہے، اور اس طرح سے عید کی نماز ادا کرے، عید کی نماز پڑھے، اور خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ بول سکتے ہیں اپنے سے، کچھ اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کر سکتے ہیں تو نصیحت کر دیجئے، اور اگر نہیں تو اگر کچھ بھی نہیں بولنا چاہتے ہیں آپ تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مسجد میں نماز ہوئی تو پھر فبہا ونعمہ، امام کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بات جو اہم بات ہے بتا کے میں خطبے کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ان دنوں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی ڈرا ہے، سہما ہے، موت کی خبریں اس قدر عام ہیں اور اس قدر اس کو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ زندگی جینا اب دشوار ہے۔ سن سن کے آدمی کانپ رہا ہے۔ ایسے اس وقت میں جہاں مصیبت اور پریشانی چاروں طرف سے گھری ہوئی ہو، میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کی جانب واپس پلٹیں، اور توبہ اور استغفار کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کو، اس وبا کو، اس پریشانی کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے ہم سے دور فرما دے، اور ہم کو، آپ کو، ہمارے بال بچوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس بیماری سے، اس مہلک بیماری سے محفوظ کر دے۔ ہم کو اور آپ کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اور اس وقت میں میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی حال میں مایوسی کو اپنے اندر آنے مت دیجیے، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور یہ پختہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا، ہم کو اس بیماری سے بچا کے رکھے گا۔ لیکن جو وسیلہ ہے، جو سبب ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بچاؤ کے جو اسباب اطباء نے، ڈاکٹروں نے متعین کیے ہیں، ان اسباب کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ صرف کوئی آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لے کہ چلو مجھ کو اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھ کو بیماری نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ ہے میرے پاس، اس اونٹ کو پہلے باندھ دوں تب اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اونٹ کی رسی کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھ دو، اس کے حفاظت کا انتظام کر لو، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر یہ توکل رکھو کہ یہ بیماری ہم کو، یا یہ ہمارا یہ اونٹ یہاں سے بھاگے گا نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت سے آنکھ بند کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر لے حقیقت سے تو حقیقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اسباب اختیار کرنے ہیں، ان اسباب کی ایک اور مثال لیجئے کہ اگر کوئی شخص موسم میں اپنے لیے کھیتی باڑی کا انتظام نہ کرے، زمین کو جوتے نہیں، اس میں اناج نہ ڈالے،
اس میں پانی نہ پٹائے، اور کھیت کٹنے کے ٹائم میں اگر وہ انتظار کرتا رہے کہ غلہ کٹ کر کے ہمارے گھر میں چلا آئے گا، تو آپ اس کو کیا کہیے گا؟ عقل مند کہیے گا اس کو کہ بیوقوف کہیے گا؟ تو جس طرح سے ماسک لگانے کا یا اسی طریقے سے بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے دور رہنے کا، بازار سے دور رہنے کا، گھروں کے اندر بیٹھنے کا، جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں اطباء اور ڈاکٹرز، ان کو فالو کیجئے، ان کے مطابق عمل کیجئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ بھروسہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس پریشانی سے ہم کو محفوظ رکھے گا، اس بیماری اور پریشانی سے ہم کو اور آپ کو نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، سب کو اللہ رب العالمین محفوظ کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔